الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اوقات مستحبہ کا بیان، وہ وقت جن میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ فجر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، یعنی جب خوب اجالا ہو، زمین روشن ہو جائے، اس وقت فجر کی نماز شروع کرے، مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو، یعنی کسی وجہ سے نماز نہ ہو سکے، تو پھر سے طہارت کر کے، یعنی وضو وغیرہ کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیت پڑھ سکے۔ اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے۔ عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں مستحب ہے، آخر میں نہیں، یعنی اندھیرا جب ہو۔ اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جیسے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تب عورتیں گھر پہ نماز پڑھیں۔ جاڑوں کی ظہر میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، چاہے تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ۔ ہاں، گرمیوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کا چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ جماعت 1 بجے ہے تو آرام سے 4 بجے نماز پڑھیں، ہاں اگر کسی وجہ سے ترک ہو گئی تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ موسم ربیع، یعنی بہار والے موسم جو ہوتے ہیں، موسم ربیع ہلکی ٹھنڈک والی، جو فروری کے لاسٹ اور مارچ کے موسم ہوتے ہیں، وہ جاڑوں کے حکم میں ہیں۔ اور خریف جو پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، وہ گرمیوں کے حکم میں ہے۔ جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے جو ظہر کے لیے ہے۔ عصر کی نماز، جس سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں، عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، یعنی دیر میں ادا کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر نہیں کہ آفتاب یعنی سورج کا ٹکیا زرد ہو جائے، پیلا ہو جائے، کہ اس پر بے تکلف نظر پڑ جائے۔ جس طرح ابھی یا دوپہر میں کوئی سورج کو دیکھے گا تو آنکھ چوندھیا جاتی ہے، لیکن سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے اگر کوئی اسے دیکھے گا تو آسانی سے اس پہ نظر پڑ جاتی ہے، پورے سورج کی گولائی اور اس کی زردی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، تو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی دیر کرنے سے تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں اور پچھلے والے حصے میں نماز ادا کریں، یہی تاخیر ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ فجر میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ وقت ہوتا ہے، تو اب 1 گھنٹہ 18 منٹ کو 2 حصے میں بانٹیں گے۔ 1 گھنٹے کا آدھا ہو جائے گا 30 منٹ، اور 18 گھنٹے کا آدھا ہو جائے گا 39 منٹ۔ تو سورج ڈوبنے سے 39 منٹ پہلے یا 35 منٹ پہلے جو نماز ادا کی جائے گی، سورج نکلنے سے 35 منٹ پہلے جو نماز ادا کی جائے گی، وہ تاخیر کے ضمن میں آئے گی۔ عصر کی نماز وقت مستحب میں کسی نے شروع کیا، لیکن اتنا طول دے دیا کہ مکروہ وقت آ گیا، تو اس میں کراہت نہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اب بدلی والے دنوں کے علاوہ روزے ابر کے سوا، یعنی بدلی کے دنوں کے سوا، مغرب میں ہمیشہ تعجیل مستحب ہے، یعنی جلدی سے نماز۔ اسی لیے مغرب کی اذان ہونے کے فوراً بعد جماعت ہوتی ہے، حالانکہ وقت بہت رہتا ہے، 1 گھنٹہ کم سے کم 18 منٹ رہتا ہے، لیکن کیونکہ تعجیل مستحب ہے۔ اور 2 رکعات سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ اگر 6:15 بجے اذان ہو رہی ہے تو 2-3 منٹ میں اذان ہو گئی، پھر اس کے بعد 6:30 بجے جماعت کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہو جائے گا، کیونکہ 2 رکعت اتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر بغیر عذر
یا بغیر سفر یا بغیر مرض کے یعنی بیماری وغیرہ کی جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ جم جائیں، اکٹھے نظر آنے لگے، گتھ گئے، تو اتنی تاخیر کرنا مغرب میں مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ بھی ہوگا۔ اور عشاء میں تہائی رات تک نماز کو مؤخر کرنا مستحب ہے، اور آدھی رات تک مؤخر کرنا یعنی دیر کرنا مباح ہے، یعنی جب کہ آدھی رات ہونے سے پہلے فرض پڑ چکے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ رات ڈھل جائے یعنی 1-2 بج جائے مکروہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جماعت کم ہوگی۔ لیکن چونکہ اس دور میں عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا گویا کہ 10-15 لوگوں کا نماز میں آنا یا اور بھی کم، جیسا کہ فجر میں ہوتا ہے، تو اس لیے عشاء کی نماز بھی اول وقت میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکیں۔ نماز عشاء سے پہلے سونا یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد نماز عشاء دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانیاں سننا مکروہ ہے۔ ہاں اگر ضروری باتیں ہوں، تلاوت قرآن مجید ہوں، ذکر و اذکار ہوں، دینی مسائل ہوں، اور صالحین یعنی نیک بندوں کے قصے ہوں، یا مہمان سے بات چیت کرنا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایسے ہی طلوع فجر سے یعنی فجر طلوع ہونے سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے۔ وہ بڑے اہم وقت ہوتے ہیں، اس لیے اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔